غالب اپنے اشعار میں ایک ایسا منظر تخلیق کرتے ہیں جو اتنا تازہ اور مکمل ہوتا ہے کہ اس پر ذہن، تہذیب اور زبان کی تبدیلیاں اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہمارا آج کا انتخاب بھی ایک ایسا ہی شعر ہے جس میں 19ویں صدی کا شاعر 21ویں صدی کے انسان کا المیہ بیان کر رہا ہے۔ غالب فرماتے ہیں، ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معانی پر ایک نظر کرتے ہیں۔ نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، بیاباں جنگل کو کہتے ہیں، یہاں پر مراد منزل ہے۔ شعر کا مفہوم کچھ یوں ہوگا، ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، یعنی میرا ہر قدم منزل سے دوری میں اضافہ کرتا ہے۔ میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے، میری منزل میری ہی رفتار سے مجھ سے بھاگ رہی ہے۔ سادہ معنوں میں بھاگ رہا ہوں تاکہ منزل مقصود پر پہنچ جاؤں، لیکن ہر قدم پر منزل کا راستہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جس تندی اور تیزی سے میں آگے بڑھتا ہوں، منزل بھی اسی قدر چستی سے آگے سرک جاتی ہے۔ شعر کے دوسرے مصرے میں غالب نے منزل کے لیے بیاباں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لفظ نے شعر کو جس قدر گہرائی اور معانی عطا کیے ہیں اس کا بیان ممکن نہیں۔ غالب نے اپنے دیگر اشعار میں بیاباں کو کچھ یوں برتا ہے، گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا، یعنی میرے رونے سے گھر کی تباہی کا سامان ہو رہا ہے اور آنسو اس قدر بہ رہے ہیں کہ ان کی بدولت گھر میں پیڑ پودے اور سبزہ اگ رہا ہے اور گھر بیاباں کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اگ رہا ہے در و دیوار سے سبزہ غالب، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ تنزن کہتے ہیں کہ ہم نے ویرانے کی تلاش میں بیاباں کا رخ کیا، لیکن دیکھو کہ گھر ہی ویرانے میں ڈھل گیا۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جس مقام میں ایک مدت تک کسی کا گزر نہ ہو، وہاں پیڑ پودے اور سبزہ بیگانہ اگ آتا ہے، جبکہ آباد گھروں میں ایسے مناظر دکھائی نہیں دیتے۔ تشریح طلب شعر میں غالب منزل کے لیے بیاباں کی علامت استعمال کرتے ہیں، گویا یہ ایسی منزل ہے جہاں صدیوں قرنوں تک کسی کا گزر نہیں ہوا اور وہ منزل بیاباں میں ڈھل گئی ہے۔ غالب کے نزدیک اس منزل کا حصول ابھی تک کسی کے لیے ممکن نہیں ہو سکا۔ اس شعر میں فلسفے کا پہلو یہ ہے کہ یہ کائنات جس نظام حرکت پر چل رہی ہے وہ نظام حرکت مہمل اور بے معنی ہے۔ اس نظام حرکت سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ حرکت دو چیزوں میں فاصلے کا پیمانہ ہے، قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ کائنات کے بڑے اجسام پر غور کریں تو آپ پر کھلے گا کہ ان کی مسلسل حرکت ایک دائرے میں ہے اور یہ حرکت ان کے درمیان نزدیکی کی بجائے فاصلہ قائم رکھنے کے لیے ہے۔ 21ویں صدی میں انسان نے یہ سوچ کر قدم رکھا کہ اس کی منزل قریب ہے اور یہ صدی علم و حکمت کی صدی ہوگی، امن کا دور دورہ ہوگا، معاشی خوشحالی ہوگی، ایسے رہنما میسر آئیں گے جو اسے ہم دوش ثریا کریں گے۔ لیکن 21ویں صدی کے آغاز میں ہی انسانی تہذیب نے کلا بازی کھائی، 9/11 ہوا اور امریکہ بہادر نے افغانستان، عراق اور لیبیا کو خاک اور خون میں نہلا دیا۔ امن کی منزل دور ہوئی، غربت پہلے سے بڑھ گئی۔ دنیا کے منظر نامے پر نگاہ کریں تو ایسے عالمی رہنما نظر آتے ہیں جو تہذیبوں کو قریب لانے کی بجائے انہیں بانٹنے میں مصروف ہیں۔ انتہا پسندی دنیا کے تمام معاشروں میں حدوں کو چھو رہی ہے۔ مذہبی، لسانی، رنگ و نسل کا امتیاز پہلے سے بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ منزل ہم سے ہماری رفتار سے تیز بھاگ رہی ہے۔ انفرادی سطح پر بھی انسان کا حال کچھ مختلف نہیں ہے۔ شب و روز کی تگ و دو کے بعد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے خواب اس سے اور دور ہوئے جاتے ہیں اور وہ ان کے حصول کے لیے جس تیزی سے دوڑتا ہے، منزل اس سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ بقول سجاد باقر رضوی کے، کچھ عمر گریزاں سے میرے ہاتھ نہ آیا، ہر لمحہ تیرے گوشائے داماں کی طرح ہے۔